ناظرین کرام، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 5 اعمال کر لیں اور اپنی جھولیوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رزق سے بھر لیں۔ ناظرین کرام، آج کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میری ان ماں و بہنوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ مالی مشکلات کا شکار ہیں اور رزق کی کمی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ پیسوں میں برکت نہیں یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس آج ہی رمضان المبارک کے اس بابرکت اور رحمت والے مہینہ میں یہ وظیفہ کسی بھی دن کر لیں اور اپنی تمام مشکلات کا حل اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اپنی پریشانیوں کے لیے، فراخی رزق کے لیے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ غیب سے پیسوں کا انتظام کر دے گا اور آپ کو غیبی امداد حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کے بعد آپ کو کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں، آسمان سے دولت بارش کی طرح برسے گی۔ یہ وظیفہ آپ جتنی بار کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ یہ آیت پڑھتے جاؤ گے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کا رزق بڑھتا جائے گا۔ بس آپ نے یہ عمل مکمل یقین اور خشوع و خضوع سے کرنا ہے اور اپنے اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ جلد اثر کرنے والا، غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا یہ تیز ترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ میرے وہ بھائی بھی ضرور آزمائیں جو اپنے کاروبار میں نقصان کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور ان کا کاروبار بالکل گھاٹے میں جا رہا ہے۔ دکان پر گاہک کم ہے یا دکان میں آئے دن مال اور پیسوں کی کمی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ اپنے کاروبار میں ترقی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین کرام، وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ بس آپ نے یہ 5 اعمال وقت کے مطابق کرنے ہیں اور اپنے اللہ پاک سے پورے یقین سے ہر وہ چیز مانگنی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ان وظائف کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کے رزق میں برکت ہی برکت ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے عید کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن باوضو ہو کر 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے اور اپنے اللہ پاک سے وسیع رزق کی دعا کرنی ہے۔ دوسرے عمل میں آپ نے فجر کی نماز کے بعد باوضو اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 1100 مرتبہ یا رضا کو پڑھنا ہے اور عمل کے بعد آپ نے اللہ پاک سے ہر حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ تیسرے عمل میں آپ نے عید کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن سورج طلوع ہونے سے پہلے اسم مبارک یا رحمانو کو 128 بار پڑھنا ہے اور اول و آخر درود ابراہیمی 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چوتھے عمل میں آپ نے کسی بھی دن مغرب کی نماز کے بعد باوضو ہو کر اللہ پاک کے اسم مبارک یا فتاحو کو 200 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آخر میں 5 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے لیے وسیع رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ 5واں عمل بہت ہی آسان اور پر اثر ہے۔ بس آپ نے کسی بھی وقت دن میں باوضو ہو کر اول و آخر درود ابراہیمی 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد 27 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ پر رزق کی بارش ہوگی اور آپ ہمیشہ خوشحال رہیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے بے شمار رزق اور اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، آمین۔ روزانہ کے وظائف: جو شخص فجر کی نماز کے بعد 115 مرتبہ یا کریمہ پڑھ کر اپنے دل پر دم کرے تو اس کی برکت سے اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ جو شخص ہر نماز کے بعد یا ودودو یا سلاموں کی ایک تسبیح پڑھتا ہے اس کے گھر سے نحوست، جھگڑے، بے چینی اور غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو شخص ہر نماز کے بعد درود تاج 3 مرتبہ پڑھتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے اور ہر مشکل خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اللہ پاک اس کے مطلوبہ کام میں آسانی فرما دیتا ہے۔
جو شخص کھانا کھانے سے پہلے 20 بار یا مخیطو پڑھتا ہے اسے کبھی بھی بدہضمی کی شکایت نہیں رہے گی اور وہ پیٹ کی تمام بیماریوں سے بچا رہے گا۔ اگر کوئی شخص مصیبت اور پریشانی کا شکار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ لگاتار جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو 41 بار سورہ فاتحہ پڑھے۔ انشاءاللہ اسے ہر پریشانی سے نجات ملے گی۔ جو شخص روزانہ 50 بار اسم اعظم یا جبارو پڑھتا ہے وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، وہ ظالموں اور دشمنوں کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ رزق کی بندش دور کرنے کے لیے اور رزق میں خیر و برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی تسبیح ہے اور اسی کلمے کی برکت سے تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج کا وظیفہ میری ان ماں بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے مالی مشکلات سے بہت تنگ ہے اور وہ اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کو بہت زیادہ مالی مشکلات کا سامنا ہے، آپ کو قرض کا سامنا ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی یہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ بس آپ نے وظیفے کو پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ عمل بڑا قیمتی ہے اور ہر کوئی ایسے عمل کی تلاش میں رہتا ہے۔ آج جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں سارے کام چھوڑ کر اس وظیفہ کو کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ صیام نزول قرآن کا مہینہ، اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ، جنت میں داخل اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی دعائیں: اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت اور برائی اور فساد سے بچا۔ اے اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے: ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قیامت کے دن متقی لوگوں کو مہمان بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا مددگار ہے۔ متقی لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔
متقی لوگ امن والے مقام میں ہوں گے۔ آخرت کا اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تقوی فضیلت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ جسے تقوی عطا کیا گیا اسے دین و دنیا کی بہترین چیز دی گئی۔ متقی لوگ سردار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ قرآن و حدیث میں رمضان مبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے اور رمضان المبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و بہتر ہے۔ حضرت سلیمان روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک اور بڑا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر لے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وظائف کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی بھی پابندی لازمی کریں، کیونکہ نماز بھی ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ نماز مصیبتوں کا بہترین علاج اور رحمتیں حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ نماز مصیبت کو دور کرتی ہے، نماز چہرے پر نور لاتی ہے، نماز بیماریوں سے نجات دلاتی ہے، نماز عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے، نماز رزق کی تنگی کو دور کرتی ہے، نماز سچا مومن بناتی ہے، نماز اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز جنت میں داخلے کا خزانہ ہے، نماز جہنم کی آگ سے نجات کا سبب ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز مومن کا نور ہے۔ جو نماز پابندی سے وقت پر ادا کرتا ہے ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنت دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے بہتر ہیں۔ جو مسلمان فرض نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کرے پھر پورے خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، اور اس نماز کی برکت اسے ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ وہ آدمی کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔